بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ اس کے بدلے میں یا اس کے انتقام میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ آج ہمارا معاشرہ جس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، وہاں ہمیں یہ بات سوچنی ہے اور اس بات پہ فکر کرنا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور بالخصوص جدید ذرائع ابلاغ استعمال کرنے والے جو ہمارے دوست احباب ہیں، حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں بعض بزرگ لوگ، ان کا انداز تخاطب، ان کا انداز گفتگو، ان کا لکھنے کا انداز وہ ایسا ہو چکا ہے کہ الامان والحفیظ۔ پاکستان میں 75 سال میں بہت سارے سیاسی بحران آئے، مذہبی اختلافات ہوئے، صوبائی، لسانی، لیکن کہیں نہ کہیں دروازہ کھلا رہتا تھا کہ جہاں پر آپ آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیتے تھے یا اس تلخی میں کمی لے آتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جس وقت اس ملک کے اندر لاشیں گر رہی تھیں شیعہ سنی کے نام پر، اس وقت ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک فورم وجود میں آیا جو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اور اس فورم کے نتیجے کے اندر گفتگو کے نتیجے کے اندر وہ قتل و قتال، وہ خون ریزی رک گئی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے پیغام پاکستان کی ہے کہ جو تقریباً اب تک جس پر 15,000 علماء دستخط کر چکے ہیں، اور شیخ الازہر سے لے کر امام کعبہ تک سب اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے، تمام مذاہب کی قیادت نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ ناظرین، لاشوں پر کھڑے ہو کر امن کی بات کرنا، دوسروں سے رواداری کی بات کرنا، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر، اس ملک کی مذہبی سیاسی قیادت نے یہ کام کیا ہے۔ آج صورتحال بڑی مختلف ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ جس پر الامان والحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے۔ آغاز اس کا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ 2013-14 کے جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اس سے ہوا۔ اوے کا لفظ پہلی بار جو ہے وہ استعمال ہوا، اور دوسرے سیاستدانوں کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ بالکل کسی کو بیل آؤٹ نہیں کرتا، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی چیزیں، بہت انتہا کی چیزیں ہوئیں، لیکن کوئی نہ کوئی دروازہ، کوئی نہ کوئی رستہ بچ جاتا تھا جس سے بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، مذاکرات کرنے کا راستہ نکل آتا تھا۔ لیکن 2013 سے آج 2022 ہے، تلخی ہی پیدا ہوئی، تلخی کم نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس میں بھی بہت زیادہ تلخ دور گزرا ہے۔ بعض لوگوں پہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، ان پر ایسے مقدمات بنے جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باقی بھی کئی لوگ اس دور میں اسی طرح انتقام کا نشانہ بنے جس طرح باقی ادوار میں بنتے ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے سیاسی جو ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے جو نفرت ہے، میں اسے نفرت نہیں کہوں گا، انتقام کہوں گا، یا سیاست میں اپنی برتری کے لیے ہم نے جو ہے وہ
تلوار نہ اٹھائی ہو یا قلم نہ استعمال کیا ہو یا زبان نہ استعمال کی ہو، لیکن پھر بھی دروازے کھلے رہتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اب دروازے بند ہیں، گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اس وقت گجرانوالہ سے آگے پہنچ چکے ہیں، بلکہ پنڈی سے تو پیچھے ہیں، لیکن بہرحال جی ٹی روڈ پر ہیں، اور انہوں نے اسے ایک مختصر مارچ اس انداز میں بنا دیا ہے کہ 2-3 بجے وہ آتے ہیں اور 8 بجے چلے جاتے ہیں۔ قوم اذیت میں ہے، سڑک بند ہے، مین جی ٹی روڈ بند ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں، لیکن سیاست جو ہمارے ہاں اس وقت ہے اس کے پورے جسم میں کہیں دل نام کی اور رحم نام کی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں سیلاب کی جو کیفیت ہے، جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، ان کی جو کیفیت ہے، لیکن اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے کہیں جی بڑا زبانی بھی نہیں اب ان کی بات ہو رہی، ماں سوائے حکومت کے، چونکہ حکومت بہرحال میاں شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس بات کا کریڈٹ آپ کو دینا ہوگا کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے جو ممکنات میں سے تھا وہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن باقی سیاسی قوتیں، مذہبی قوتیں یا مسجد مدرسہ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد سے جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے، جو چیزیں ملتی ہیں، وہ لے کے سیلاب زدگان کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ باقی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کون اس کا جواب دے، کوئی بالکل خاموشی اس حوالے سے ہے۔ میں ہر تقریر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں۔ نفرت اس انتہا کی آ چکی ہے کہ کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ناظرین ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک بزرگ خاتون جو کم از کم 80 سال یا اس سے اوپر کی عمر کی ہوں گی، اور ہم بھی جدہ سے رہے تھے، انہوں نے ایسی گفتگو شروع کی تو میں نے انہیں کہا کہ ماں جی آپ اپنی عمر کا بھی تقاضا آپ کی کیا ہے کہ آپ ایسی زبان استعمال نہ کریں، پھر آپ پاکستانی ہیں، پھر آپ مسلمان بھی ہیں، پہلے تو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، کیا آپ کو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کہیں یہ بات ثابت کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ثابت تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے آپ بہت برے ہیں۔ میں نے کہا اگر معیار یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا اچھائی کی بات ہے، ان کو خلاف ہونا یا ان کے ساتھ نہ ہونا برائی کی بات ہے، تو پھر میں نے کہا جی میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، یہ معیار تو ہمیں ہمارے دین نے نہیں دیا ہے۔ جو وہ عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں، دن میں 50 باتیں ایسی ہوتی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے جن کو وہ خود کہتے ہیں یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ایک جماعت ہیں، ہماری بھی ایک پالیسی ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک بزرگ خاتون، لیکن اس کا جو لہجہ تھا، اس کا جو انداز تھا، جو وہ زبان استعمال کر رہی تھیں عمران خان صاحب کی مخالف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے لیے، وہ بڑی تکلیف دہ تھی۔ یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے، آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، فیس بک پہ، انسٹا، کہیں بھی چلے جائیں۔ ناظرین، ہیرو بالکل قابل تعریف ہوتے ہیں، اور کسی بھی لیڈر سے اس کے کارکن کی محبت جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دوسری جماعتوں، دوسرے لوگوں کو گالیاں دیں، ان کو برا بلا کہیں، ان کو غدار بنا دیں ان کے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے پچھلے 6 ماہ میں آرمی کے اداروں کے ساتھ، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، فوج کے ساتھ، سپہ سالار کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، انتہائی دردناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔ ایسے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت اس ملک کی ایک حقیقی جماعت ہے، اس کو میں کہوں کہ وہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف صاحب کی جماعت اس ملک کی ایک حقیقی جماعت ہے،
زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں ایک حقیقی جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، پاکستان علماء کونسل ہو، جو جماعتیں موجود ہیں ان سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. ANP ہے، شیر پاؤ صاحب کی جماعت ہے، مینگل صاحب ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہے. کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت کریں، ہم کوئی ایک ایسا ضابطہ اخلاق بنائیں کہ جس ضابطہ اخلاق سے کم از کم یہ طے ہو جائے کہ ہم نے گالی نہیں دینی کسی کو، ہم نے برا بھلا نہیں کہنا کسی. کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ قومی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے. پھر خواتین ہیں جو سیاست میں ہیں، ان کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو بس دکھ درد کی کہانی ہے ایک. بہرحال ناظرین، اب آ جاتے ہیں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کی طرف. لانگ مارچ سے کیا انتخابات مل جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر اس طرح حکومتیں الٹی جانے لگیں اور اس طرح انتخابات ملنے لگیں اور اس طرح حکومتیں چلی جائیں تو پھر تو اس ملک میں کبھی امن اور استحکام نہیں آ سکتا. اس ملک میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو ضابطہ ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے، اسی کے مطابق چلا جائے. اور آئین اور قانون بڑا واضح ہے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی، یا پھر اگر وزیر اعظم جو ہے وہ اور دیگر سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کا تو کوئی وہ ہے نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ اس جیسی اچھی بات کوئی نہیں ہے. اس وقت جب کہ پاکستان ایک حساس موڑ پر ہے، بہت سے مسائل کا شکار ہے. ایک طرف ہندوستان ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ ہندوستان کے بعض وزراء اور وزیر دفاع جو آزاد کشمیر کے بارے میں اور گلگت بلتستان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ اتنا کمزور نہیں ہے. آپ نے تجربہ کر لیا، ابھی نندن ابھی تک اس کو ہماری چائے کا ذائقہ جو ہے وہ اس کو بھی معلوم ہوگا. اور ہندوستان کی جو دفاعی ماہرین ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا. شرافت اور چیز ہوتی ہے، اور اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو جواب دینا وہ اور معاملہ ہوتا ہے. ہم تمام مسائل کا حل ہندوستان کے ساتھ باہمی مذاکرات سے چاہتے ہیں. اس ملک کے تقریباً 1.5 سے 2 ارب اس خطے کے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات پر منحصر ہے. آج ہندوستان میں بھی غربت ہے، ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں، اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بات چیت ہے. اور پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا بات چیت سے. پاکستان نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے کہ کوئی بھی بات چیت کروا دے. کشمیر ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے. کشمیر سے تمام راستے مذاکرات کے جاتے ہیں. ہم نے یہ بات ہر عالمی فورم پر کہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کنگ عبداللہ تھے سعودی عرب کے کنگ، مشرف صاحب کے دور میں اس پہ بھی بات ہوئی تھی، اور ان سے بھی مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر بیچ میں آتے ہیں اور کشمیر کا معاملہ اگر اس طرف ہندوستان بات چیت کے لیے چلتا ہے تو پھر باقی مسائل پہ بھی بات ہوگی. آج بھی پاکستان کا موقف یہی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور کوئی پاکستان کے اندرونی جو اس وقت سیاسی انتشار ہے جس کو بہت ہندوستان جس پر بڑا خوش ہے، بڑی بغلیں بجا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے بعد بیانات کو لے کر جو کچھ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں، بالکل ہمیں دکھ ہے. بالکل ہمیں دکھ ہے جب ہماری پاکستان کی آرمی کے افسران کو یا سپہ سالار کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو داخلی آپس کا اختلاف ہے اس سے کوئی باہر والا فائدہ اٹھائے. ہندوستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ پاکستان کی سپاہ، پاکستان کی عوام اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا جانتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے ہم جنگ کی دعا نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین، اب آخر میں بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے دورہ چین کی، اور ابھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو ماحولیات کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں اور جو وزارت ماحولیات ہے وہاں بڑی اس حوالے سے تیاری بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ایک بڑے بحران سے گزرے ہیں جو سیلاب کا بحران آیا ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ سالوں میں بڑھنا ہے۔ لیکن چین کے حوالے سے، چین یاد رکھے پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ چین اور سعودی عرب دو ملک ایسے ہیں، اور متحدہ عرب امارات بھی، تین کہہ لیں آپ، تینوں ملک ہمیشہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی شرائط نہیں لگائی۔ سعودی عرب سے تو ہمارا تعلق چونکہ وہاں حرمین شریفین ہے، مکہ مدینہ ہے، تقریباً 25 سے 30 لاکھ پاکستانی وہاں ہیں، امارات میں بھی پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور چین جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو، دفاعی معاملہ ہو، ہمارا معاشی معاملہ ہو، پاکستان کے لیے چین نے ہمیشہ جو ہے وہ بھائیوں والا کردار ادا کیا ہے۔ ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمالیہ سے بلند ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے وزراء کے ساتھ جو یہ دورہ کیا، اس کے مثبت اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی ہے، کہ جو سعودی عرب، دیگر عرب ممالک اور چین اگلے 2 سے 3 ماہ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کرنے والے ہیں، ہمارا اگر داخلی استحکام رہا تو ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے نجات پالیں گے۔ چین کی قیادت نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب کو جس محبت سے، جس والہانہ انداز سے اپنے تمام امور میں تعاون کا یقین دلایا ہے، وہ قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، اور ہم اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیلاب کے ایام میں جب سیلاب آ رہا تھا، ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے، اتنے بڑے بحران سے پاکستان اکیلا تو نمٹ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سیلاب میں جس طرح چائنا نے، جس طرح امارات نے، سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسلسل اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی سعودی عرب جو ہے اور چین جو ہے اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی کوشش ہے، بلکہ میں نے آپ کو پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے اور آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مدد جو ہے اور ہمارا تعاون اس وقت مکمل ہوگا جس وقت ایک بھی پاکستانی جو سیلاب کا شکار ہوا ہے یا سیلاب میں آیا ہے وہ بحالی سے باقی نہیں رہتا، یعنی وہ مکمل طور پر بحال ہو جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحسین بھی کرنی چاہیے اپنے دوست ملکوں کی۔ اور چین نے جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے یہ تعاون آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو امید کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد انشاءاللہ پاکستان کا جلد دورہ کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ بھی ایک سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور آخر میں بتاتا جاؤں کہ جو آئل ریفائنری کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، ان پر روزانہ کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزراء بھی اور سعودی عرب کے وزراء بھی، پاکستان کے افسران بھی اور سعودی عرب کے ذمہ داران بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، یہ پروجیکٹ جو تھے یہ 3.5-4 سال سے بالکل برف میں لگ گئے تھے، اور اس کی وجہ رویے بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ آپ کا انداز تخاطب بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ آپ کی جو انداز ہے جسے کہتے ہیں آپ کے چہرہ اور آپ کے باڈی کا جو ایک جسچر ہوتا ہے وہ بھی بنتا ہے۔ تو گرم جوشی سے ہی گرم جوشی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور ہمیں مل کر پاکستان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔